الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اہل علم کے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے رونے والی جو آنکھ ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ عین بکت من خشیت اللہ، تین افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ تو فاکتبنا مع الشاہدین، اس آیت کا آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی امت کے ساتھ لکھ دے، کیونکہ یہ امت گواہی دینے والی امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حبشہ کے جو بادشاہ تھے اصحمہ رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہوئے اور اسلام سے پہلے انہوں نے جب قرآن مجید کی یہ آیات جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو اتنے متاثر ہوئے کہ اللہ کا ایک کلام سن کے وہ رو پڑے، دل پسیج سا گیا، اور اتنی عاجزی دکھائی بادشاہ ہوتے ہوئے کہ خواہش ظاہر کر دی کہ کاش میں اس نبی کے ساتھ ہوتا اور میں اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ یہ اسی آیت سے پچھلی آیت جو ہے ان میں بڑی اچھی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ علماء ہیں، قسیس ہیں، دوسری ہے کہ وہ راہب ہیں، عابد و زاہد لوگ ہیں، اور تیسری یہ کہ ان کے اندر تکبر نہیں۔ تو یہ ان کے عاجزی، انکساری، کہ اللہ کا کلام سنتے ہی بس رونا آ گیا، دل پسیج گیا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں صالح لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ ایمان بھی لے آئے، حق کو قبول کر لیا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ جو خلوص سے نیکیاں کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اچھی بات پر دیکھیے کس طرح جنت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اچھے قول کی وجہ سے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، وہ قول کیا تھا؟ یہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمہ پڑھ کے یہ اچھی بات کہی اور مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ انسان اچھی باتیں کرے، جنت میں لے جانے کا یہ سبب ہے۔ ایک جملہ بھی اتنا اہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے۔ آپ یہی فرماتے ہیں ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، ایک آدمی کبھی کبھی ایک ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، وہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ واقعی اس چھوٹے سے جملے کا اس حد تک اثر ہوگا کہ وہ اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ لیکن اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ جھٹلانے کا مطلب ہم نہیں مانتے، یہ کوئی اچھا کلمہ ہے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام مت ٹھہراؤ، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید طیب پاکیزہ چیزیں، لذیذ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں تو اس کو کہتے ہیں زہد، اس کو کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی۔
جبکہ یہ طیبات ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمارے دل پسند کرتے ہیں، دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو یہ طیب چیز کو کون حرام کرنے والا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے لیے طیب کی. مگر انسان اپنے آپ کو زاہد عابد بنانے کے لیے ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے. یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار، عبادت گزار، نیک لوگ نیکی کی انتہا تک پہنچنے کے لیے یہ کام تک کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. مثال کے طور اپنے آپ کو عبادت خانوں میں قید کر لینا. اور بعض تو ایسے ہیں جو بھٹکے ہیں کہ نہیں جی کھانا نہیں کھانا، پینا بھی نہیں ہے، بھوکا رکھنا ہے آپ کو، جنگلوں میں نکل جاؤ، صحراؤں میں نکل جاؤ، رب کو تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے بارے میں یہ فرمایا کہ مومنو تم نے یہ کام نہیں کرنا. جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اللہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. دھیان کرنا، اس لیے کہ حلال و حرام کے فیصلے یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. انسان جب خود کر بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس بنائی ہیں اس کو کراس کرتا ہے. اس لیے معتدل شریعت جو ہے اسی کو لے بندہ متوازن رہے گا ہر اعتبار سے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی. اٹھتے بیٹھتے انسان ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، واللہ باللہ. اس قسم کی جب بات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا مواخذہ تو نہیں کروں گا، لیکن جو نیتاً قسم انسان کھاتا ہے اس کا مواخذہ ضرور ہے، کیونکہ وہ بندہ مضبوط باندھ لیتا ہے. اگر اس کو توڑتا ہے تو اس قسم توڑنے کا کفارہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، وہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے. تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. جب قسمیں انسان کھا لے تو پھر اس کو توڑنا ہے، تو پھر یہ شرطیں ہیں کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے. بصورت دیگر زیادہ امیر آدمی ہے تو ایک گردن کو غلام خریدے، اس کو آزاد کر دے، اور جس کو یہ دونوں نہ ملے تو وہ 3 دنوں کے روزے رکھے. یہ ہے ہماری قسموں کا کفارہ. اور اللہ فرماتے ہیں واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. کتنے کھول کھول کے احکام بتا دیے اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال بعض اوقات انسان کی زبان پر قسم کے لفظ تو آ جاتے ہیں جن سے اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی. ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جس قسم کا دل کے اندر ارادہ ہو تو اس پر کفارہ ہے اگر وہ توڑ دیتا ہے تو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، بے شک شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں. من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ، پس تم اس سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا، اور یہی قطعی دلیل ہے شراب کی حرمت کی. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. جس شخص کو بھی یہ آیت ملے، فمن ادرکتہ ھذہ الآیہ، جو مسلمان قرآن مجید کی اس آیت کو کھول کے پڑھے یا اس کو سنائی جائے یا اس کو مل جائے، وعندہ منہا شیء، اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ بھی ہے، چھوٹی سی چیز بھی ہے، تو وہ کیا کرے؟ فلا یشرب ولا یبع، نہ وہ اس کو پیے اور نہ اس کو فروخت کرے. اس حد تک آپ نے گائیڈ لائن دی ہے. تو شراب ہے کیا چیز؟ خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل پر پردہ ڈال دے، یعنی اس کو بندہ کھائے پیے سونگے، عقل پر پردہ ڈال دے تو وہ نشہ ہوتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجسن. اسی طرح میسر جوئے کو کہتے ہیں. میسر یسر سے ہے، یسر کا مطلب ہے آسانی. وہ پیسہ جو بڑی آسانی سے مل جائے، بس ٹاس جیتا پیسہ مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں میسر. الانصاب
نصب کی جمع ہے. نصب کہتے ہیں وہ ایسی جگہ جہاں آستانے بنا لیے جائیں، جہاں بت کو کھڑا کر دیا جائے، یا جہاں کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے جس پہ لوگ آئیں دور دور سے اس کی عبادت کریں، وہاں منتیں مانیں. وہ مسجد نہ ہو، وہ اللہ کا گھر نہ ہو، وہاں عبادت کے طریقے نئے نئے انسان نکال لے، اسی کو قبلہ بنا لے اپنا، تو وہ انصاب ہوتا ہے. ازلام کہتے ہیں وہ تیر جو جاہلی دور میں لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اڑاتے تھے، پھینکتے تھے کہ دائیں طرف گیا تو میں سفر کروں گا، بائیں طرف گیا تو سفر نہیں کروں گا، دائیں طرف گیا تو میں یہ کام کروں گا اور بائیں طرف گیا تو نہیں کروں گا. یہ قسمت کا حال تیروں سے. اور یہ بے جان چیزیں ہیں، انصاب ہو، ازلام ہو، یہ سب بے جان چیزیں ہیں. ان کا تعلق تمہاری قسمت سے کیا، تمہارے فیوچر سے کیا، تمہارے حالات سے کیا؟ اس لیے ان میں پڑھنا اور ان کو اپنانا اور ایسے کام کرنا، اللہ فرماتے ہیں رجسن، مومن کے لیے ناپاک ہے. شراب ہو، جوا ہو، اور اسی طرح انصاب اور ازلام، یہ ناپاک ہیں. پہلی چیز. پھر فرمایا من عمل الشیطان. دوسری اس کی خرابی یہ ہے ان چاروں کی کہ شیطانی کام ہے، یہ انسانی کام نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے. اور تیسری چیز فجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی ان سے پرے رہو، قریب ہی نہ جاؤ ان کے. اور چوتھی چیز لعلکم تفلحون، یہ کام کرو گے، ان سے پرے رہو گے تو تم فلاح پاؤ گے، کامیاب رہو گے. ورنہ شراب پیے آدمی، اس کو پتا ہے میرا کیا حال ہوتا ہے، اور نشے میں دھت ہو کے میں جو بک بک کرتا ہوں تو اس میں اپنے پرائے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کتنی شرم آتی ہے. اور شراب پی کے انسان جب نشے میں آ کے گرتا ہے تو گرتے ہوئے اس کا جو باڈی پڑی ہوتی ہے زمین پہ اور راہ چلتے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کون سی عزت ہے اس میں؟ شیطانی کام ہے. اس نے ایک انسان کو جو اچھا بھلا ہوش میں تھا اس کو بے ہوش کر کے اتنا ذلیل کر دیا. تو اس لیے فرمایا اس سے بچو. اب یہ نشہ جو ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی واضح سے ہدایات ہیں. آپ فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس شے کی بڑی مقدار انسان کو نشے میں ڈال دے اس کی چھوٹی سی مقدار بھی حرام ہے. یعنی یہ بندہ نہ کہے کہ میں بڑی شے پیوں تو مجھ پہ نشہ آتا ہے، تو نشہ نہیں آتا جس سے چاہے وہ تھوڑی ہو تو وہ تو کم از کم حلال ہو نا. نہیں، وہ بھی حرام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شراب جو ہے یہ ہر گندگی کی، ہر شر کی، شیطانی کام کی چابی ہے، اس لیے اس کو ام الخبائث کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو بھی اس کو پیتا ہے اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا. اور اگر پی کے وہ مر جائے اور یہ شراب اس کے پیٹ میں ہو تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہوگی، کوئی اسلام والی موت نہیں ہوگی. شراب ایسا عمل ہے کہ انسان اس کو کرے تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں رہتا. جنت سے بھی محروم کرنے والا یہ عمل ہے. آپ کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت مدمن خمر. شراب کا رسیا، شراب کا عادی جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا. شراب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں وہ سب ملعون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے متعلق 10 قسم کی 10 طریقے سے لعنت کی گئی ہے. پہلی خود اس شراب کی ذات پر، اور اس کو نچوڑنے والے پر، اور اس کے نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اسے پینے والے پر، اور اس کے پلانے والے پر. 10 بندے آتے ہیں اس میں، اس کی لپیٹ میں. سب پر لعنت، سب کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اس لیے یہ بندہ ضرور سوچے کہ 5 اسٹار ہوٹلز میں جو کام جاب انسان تلاش کرتا ہے اور وہاں اگر اس کے یہ کام ہے تو یہ اچھا کام نہیں ہے، اس کو بچنا چاہیے. انما یرید الشیطان، شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. تو کیا تم ان کاموں سے باز آنے والے ہو؟ یہ بڑے زبردست جملے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان جملوں کو سنا تو عرض کی اللہ کے رسول اللہ انتہینا انتہینا انتہینا، اللہ ہم باز آئے، اللہ ہم باز آئے، اللہ ہم باز آئے.
اب نہیں پیئیں گے، قریب ہی نہیں جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ شیطان ان دو چیزوں کے ذریعے، خاص طور پر شراب اور جوئے کے ذریعے، ہم مسلمانوں کے درمیان، ہم انسانوں کے درمیان عداوت اور بغض کو پیدا کر دے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تیرے ذکر سے ہم غافل ہوں، نماز نہ پڑھ سکیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام کیے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، برائی کو چھوڑ دیا، تو اب انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پچھلے گناہ اب ختم، ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے۔ تو کھانے پینے میں کبھی حرام چیز بھی داخل ہو جاتی ہے، کبھی ناجائز طریقے سے وہ چیز کمائی ہوتی ہے، وہ بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ پچھلا سب کچھ معاف کر دیتا ہے، یہ بات ہے۔ لیکن یہ تاکید ضرور ہے کہ کھانے پینے میں تقوی ضرور بندہ اختیار کرے۔ ایک ترغیب دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو کھانے اور پینے میں انتہائی خدا خوفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہر شے کو حلال سمجھ کے یا اپنا سمجھ کے لوٹ مار کے بندہ جب کھاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ احسان کے مرتبے تک صرف اس وقت بندہ پہنچ سکتا ہے، یعنی نیکی کی انتہا تک، خلوص تک، جب کھانے پینے میں انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، تمہیں اللہ شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے آزمایا، احرام میں تھے، جا رہے تھے حرم کی طرف، راستے میں صحرا ہے، جنگل ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مگر احرام کی حالت میں جب یہ مسئلہ سنا ہے تو ان کے خیموں کے ساتھ ساتھ جانور چر رہے ہوتے تھے، مگر مجال ہے کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے یا تیر کی طرف دیکھے کہ میں اس کو اٹھاؤں اور اس کو زخمی کر کے پھر اس کو ذبح کروں اور کھا لوں۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سفر ہے، لیکن یہ کام تھا۔ مسلمانوں نے بالکل یہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں غیب میں آزما رہا ہے، کہ میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا ڈر بھی تمہارے دل میں ہے کہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار نہ کرو، کیونکہ حاجی ہو تم، اور جس نے تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارا حالت احرام میں، تو بطور فدیہ اسی کی مانند چوپایوں میں سے بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا۔ اگر ہرن کو مارا ہے تو اسی کی مانند ایک بکری ہے، وہ دینی ہوگی۔ جس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے کریں گے، یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یا کفارہ ہو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ احرام میں منع کیا تھا، کیوں مارا ہے اس کو؟ اب جب دے بیٹھے گا تو اللہ نے اس سے درگزر کیا، جو ہو چکا وہ ہو گیا، اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا۔ ایک مسئلہ بتا دیا، پھر بندہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نمٹے گا۔ وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی احرام کی حالت میں تم مچھلی پکڑ سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو، متاعا لکم وللسیارہ، جو تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ بھی بڑی مناسبت ہے اس کی حج کے ساتھ، تم سب مل کے جا رہے ہو، حرم میں اکٹھے ہوگے، پھر میدان عرفات میں ہوگے، سب اکٹھے ہو جاؤ گے، ایک ہی لباس پہنا ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے۔ تو بہن اسی طرح تم نے کل اکٹھے ہونا ہے رب کے حضور، اس سے اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا جو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔
یعنی لوگوں کی قیام کا ذریعہ مراد یہ ہے کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات اس میں قائم ہوتے ہیں، پہچان ہوتی ہے، دنیا کی مختلف زبانوں کے، رنگ و نسل کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، سب مسلمان ہیں، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر ذرا زبان کا اگر مسئلہ نہ ہو تو ایک دوسرے سے پہچان کے ساتھ بزنس کو انسان متعارف کراتا ہے اور لیتا دیتا ہے۔ تو یہ ہے بیت الحرام، کعبہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے بزنس کا، آپس کے تعلقات کا اور اپنی زندگی کے قوام کا، بندے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ والشہر الحرام، اور ماہ حرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے، اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو، یہ سب جو ہے نا ایک دوسرے سے خریدے لیے جاتے ہیں، پالے جاتے ہیں، پھر بیچے جاتے ہیں، اس سے لوگوں کی آمدنی سب کچھ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم بڑھتا ہے بندے پر۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، تمہیں علم ہونا چاہیے بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اگر نافرمانی کی تو، اور یہ بھی کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمت یہ اللہ کی صفت ہے اور عذاب یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب اور سزا کو اپنے افعال میں شمار کیا ہے، کہا یفعل اللہ ما یشاء، لیکن جو رحمت ہے اس کو اپنی صفت قرار دیا ہے، اور رحیم، رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ آپ صرف اللہ کا پیغام ہم انسانوں تک پہنچا دیں، امت کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے وہ بات، یہ ان کے ذمہ ہے، باقی توفیق۔ پھر اسی طرح آگے پھر بتایا، قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیجیے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اوپر سارے مسائل ہی بتائے ہیں۔ طیبات کو اپنے اوپر، جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور جو حرام ہے شراب، جوا وغیرہ، تو ان کو اپنے اوپر حلال نہ کرو۔ تو اصول یہ بنا کہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، یہ پہلی بات تو یہ۔ پھر خبیث جو ہے وہ صرف چیز نہیں ہوتی، انسان کا اپنا ذہن بھی ہوتا ہے، انسان کے اپنے عمل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں کہا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے، یہ ناپاک بہت ہوتے ہیں، بندہ ان کی کثرت کو دیکھ کے کہتا ہے واہ، اور یہ پہچان نہیں کر پاتا کہ خبیث اور طیب کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو خیالات ہوں، انسان ہوں، یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، عمل ہوں، ان سب میں خبیث اور طیب کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو طیب چاہیے، خبیث نہیں چاہیے۔ طیب تھوڑا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ قبول کر لے گا، مگر خبیث چاہے اس کی کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، بس یہ دھیان کرنا۔ تو اس لیے پاک اور ناپاک جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، یعنی اسی طرح کل قیامت کو بھی الگ کر دے گا، پاک جنت میں جائیں گے اور ناپاک جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی بارگاہ میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے جو پاک ہو، طیب ہو۔ آپ کا ارشاد ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاک عمل ہی اوپر اٹھتے ہیں، ناپاک عمل نیچے جاتے ہیں۔ گندا مال، خبیث مال جو ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑا مال ہو، یہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے اور جس میں خبیث موجود ہو۔ باقی یہ ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے، اس سے مراد ویسے اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں دنیا میں، طیب کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ طیب انسان کو یا اہل ایمان کو جو گناہ گار لوگ ہیں ان کی کثرت کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ جی اگر یہ غلط ہیں تو ان کو کیوں مل رہا ہے، ہم ایمان لانے والے ہیں تو ہمارے پاس کم کیوں ہے، یہ غلط ہیں تو یہ تو نعمتوں میں رہ رہے ہیں، اور ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں سزائیں، ہمیں خدا نخواستہ ہم میں غربت، ہم میں بیماریاں، ہم میں سب کچھ یہ کیوں ہے۔
تو یہ بات ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اس موقع پر ہم نے دھوکہ نہیں کھانا کہ خبیث کی کثرت جو ہے وہ، یعنی ان کے گناہوں کی، نافرمانیوں کی کثرت جو ہے وہ کہیں ہمیں دھوکہ میں نہ ڈال دے. یہ دنیا یہ کر رہی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ وہ یہ کرتے ہیں وہ غلط ہیں، ہم تھوڑے ہو کے نہ کریں تو ہم صحیح ہیں. تو یہ سب دھوکہ ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے. وہ مسائل ہوتے ہیں جن کا کوئی دین نے مسئلہ بتایا نہیں ہوتا، لیکن بندہ پوچھتا ہے کیا یہ حرام ہے؟ بس اتنا کہا. اب نبی کے منہ سے یہ نکل جائے حرام ہے تو اس کے کہنے سے وہ سب پر حرام ہو گیا، جبکہ وہ کھا رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے. تو ایسے سوالوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی ظاہر کی ہے کہ ایک شخص کے سوال پہ ایک شے چیز جو سب استعمال کر رہے تھے، وہ سوال کے بعد وہ چیز حرام ہو گئی تو اس نے کون سا ان کے ساتھ بھلا کیا ہے؟ اس لیے میں تمہیں جو دیتا ہوں بس چپ کر کے اس کو لو، اس پہ عمل کرو، اس کو کھاؤ پیو، اور جس چیز کے میں وغیرہ میں خود کہوں بس اس کو مان لو کہ ہاں یہ حرام ہے، بس باقی کچھ نہیں. قد سألها قوم من قبلكم، در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے. ہم جانتے ہیں کہ کس طرح یہ گائے کا مسئلہ ہو، پھر اسی طرح یوم السبت ہے اس کا مسئلہ ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کے سوال کرنے پر بھی. ان کو نبی نے کہا مت سوال کرو، جو کہا جا رہا ہے بس عمل کر لو، مگر وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے گئے، مشکل میں ڈالتے گئے. پھر اسی طرح بہت سے اور لوگ بھی ہیں دنیا میں انہوں نے کہا جی ہم بس ایک کام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے ان چیزوں کی پابندیاں اپنے اوپر لگا دیتے ہیں. لگا تو دی، لیکن کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوا کہ تو برداشت ہی نہیں ہو پا رہا. پھر اس کے بعد منکر ہو گئے. منکر اس طرح ہوئے کہ وہ جو عہد کیا تھا اس سے وہ پھر گئے. کہ کس طرح رہبانیت کو لوگوں نے اختیار کیا کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا فما رعوها حق رعایتها. بن تو گئے، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے اوپر خود فرض عائد کر لیا تھا، لیکن بن تو گئے مگر اس کی رعایت، اس کی نگرانی نہ کر سکے جس طرح کہ اس کا نگرانی کرنے کا حق تھا. تو یہ انکار ہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام. یہ اونٹوں کے مختلف عمر کی نام ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. وہ کہتے جناب یہ بس اللہ کے لیے وقف ہے، یہ فلاں بت کے لیے اور یہ اللہ کے لیے. اپنی طرف سے اس عمر کا اونٹ بحیرہ ہو، صائبہ ہو، وسیلہ ہو، حام ہو، یہ اونٹنیاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، بس اس کے لیے پابندی لگا دی کہ اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا، یہ ذبح کرنا پڑا تو اس کو کوئی نہیں کھائے گا، مرد کھائیں گے، یا عورتیں نہیں کھا سکتی، عورتیں اس میں شریک ہوں گی اور مرد تب شریک ہوں گے، یا فلاں بت کے نام ہے تو بس اس کو دے دیا، اب اس پہ نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے نہ کوئی کھا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ایسی چیزیں مقرر نہیں کی. تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اپنے اوپر خام خواہ کچھ چیزیں شریعت بنا کے مسلط کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں بھائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ بس جواب ہوتا ہے، باپ دادا کو کیسے چھوڑیں. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں تب بھی ان کو فالو کرتے رہیں گے. تو یہ ہے آباء و اجداد کی تقلید کا نقصان، کہ دنیا کے بارے میں تو آباء و اجداد کی تقلید نہیں کریں گے، اس لیے کہ آباء و اجداد جو کچے مکانوں میں رہتے تھے، آج ان کی اولاد اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ہم کچے مکانوں میں رہیں. وہ سادہ روٹی پہ گزارا کر لیتے تھے، آج اولاد اس چیز کو پسند نہیں کرتی. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو اپنے آباء و اجداد کو چلیں گے، لیکن جیسے وہ کرتے تھے ہم کریں گے، ثواب کا کام ہے، کوئی غلط تھوڑی ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس اگرچہ علم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، تب بھی ان کو فالو کرتے جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر لازم ہے اپنی جانوں کو بچانا، یعنی اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنے لوگوں کو دین کے حصار میں رکھو، ان کو بار بار تلقین کرتے رہو، دین کی پہچان کراتے رہو. یہ نہ کرنا کہ وہ اپنا ذمہ دار ہے میں اپنا ذمہ دار ہوں، نہ. علیکم انفسکم، کیوں؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی، اور جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے ہو.
تمہیں ہدایت مل جائے تو پھر اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بھٹکا ہوا انسان تمہیں کچھ نقصان دے سکے. تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے. جو صحیح چیز ہے وہ یہ ہے، اس کی تعلیم میں لے چکا ہوں، اس کی نصیحت مجھے کی جا چکی ہے. تو اس لیے علیکم انفسکم میں انسان خود بھی ہے، اس کے اپنی فیملی بھی ہے، اور اس کا ماحول بھی ہے، اس کا اپنا خاندان بھی ہے. تو اس کے بارے میں کہا علیکم انفسکم. ورنہ کیا ہوگا اگر تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں بھٹکا دے گا، تمہیں نہیں تو تمہاری اولادوں. اللہ مرجوکم جمیعا، تم سب کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے. تو بہرحال پوری کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ جو دین اس کے پاس ہے وہ دین اپنی اولاد میں بھی تقسیم کرے، ان کو آگاہ کرے اس سے، اور یہ کوشش کرتا رہے تاکہ بچے، اولاد، رشتہ دار، خاندان کے لوگ ذرا الرٹ رہیں، ورنہ دوسرے ہمیں نقصان پہنچا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہو، جو تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اور نہ ہم کوئی گواہی چھپا رہے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک تب ہم البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے. موت جو ہے یہ واقعی ایک مصیبت ہے. تو موت سے غفلت یہ موت سے بڑی مصیبت ہے. موت اگرچہ بہت عظیم اور بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اس سے غافل ہو جائے. مجھے تو مرنا نہیں ہے. موت کیا چیز ہے اس کو یاد ہی نہ کرے، اس میں غور و فکر ہی چھوڑ دے، اور اس کے لیے عمل کرنا بھی چھوڑ دے. اکیلی جو موت ہے نا، صرف اکیلی موت، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے زبردست نصیحت ہے اور غور و فکر کا مقام ہے. اس آیت میں وصیت کی بات کی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ 3 راتیں بغیر وصیت لکھے گزار دے. اس کو وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھنی چاہیے. اگر اس نے کوئی وصیت کرنی ہے تو فوراً لکھ لیں، زیادہ سے زیادہ 3 دنوں میں، 3 راتیں، اس کے علاوہ نہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ 3 راتیں بھی نہ گزارے بغیر وصیت لکھے، تو اسی وقت سے میری وصیت لکھی ہوئی میرے پاس موجود رہتی ہے. یہ تاکید ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. تو بہرحال یہ سفر میں انسان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی اور پتہ چلا کہ میں بچتا نہیں ہوں، تو وہ 2 بندوں کو اپنا گواہ وصیت کر دے کہ بھئی میں مر رہا ہوں، میں یہ وصیت کر رہا ہوں، میرے پیچھے اتنے بچے ہیں یا فلان لوگ ہیں، یہ میرا سامان ہے، یہ ان کو جا کے دے دینا. تو بس اتنا ہے. تو اس وصیت کے بعد وہ لوگ سامان لے کے آتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی خدا نہ خواستہ شک ہوتا ہے، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ وصیت میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی گئی، تو شک کو دور کرنے کے لیے یا سامان میں سے کوئی چوری تو نہیں کر لی گئی، تو شک کو دور کرنے کا یہ ایک طریقہ بتایا کہ یوں کر لو. پہلا طریقہ بتایا، پھر فرمایا پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو 2 قریب ترین دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جس پر حق ثابت ہو گیا، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً تب ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک ادنا، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں، یا وہ ڈریں کہ ان کی قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وہ اگر خدا نہ خواستہ وصیت میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں تو اس بندے کے جو فوت شدہ ہے، اس کے اپنے وارث وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ مال یہ تھا اس کے پاس، یہ سامان ہم نے اس کو دیا تھا، ابھی اس نے بیچا ہی نہیں، تو اس میں تھوڑی سی چیز ادھر ادھر کر دی گئی ہے. تو جو ہی ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو بندے واقعی سب کچھ جانتے ہیں، تو انہوں نے پھر صحیح بات بتانی. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر وہ پوچھے گا تم کیا جواب دیے گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. اب انبیاء سے اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں میں نے امت کی طرف بھیجا کہ ان تک بات پہنچاؤ، تبلیغ کرو، تو امت نے کیا جواب دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے لا علم لنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ رسولوں نے اس بات کا انکار کر دیا ہے، یا رسولوں کی طرف سے اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ان کی امتیں جو کچھ کرتی رہی ہیں وہ اس کو نہیں جانتے تھے. ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ سوال جو ہے اس کی ہیبت
اور اس دن کی ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے انبیاء کے ذہنوں سے یہ سب کچھ فراموش ہو جائے گا. یہ اصل چیز ہے. پھر جب ان کی عقلیں ذرا تھوڑی سی قائم و دائم ہوں گی تو اس کے بعد وہ جواب دیں گے اور اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام تک پہنچا دیا تھا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی، تم لوگوں سے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں کلام کرتے تھے. یہ قیامت کے روز بات ہوگی، یہ دنیا کی بات نہیں ہے. گہوارے میں تم نے کیا اور بعد میں ہم نے تمہیں زندگی عطا کی تھی ادھیڑ عمری کی، اور تم ادھیڑ عمری میں بھی لوگوں سے بات کیا کرتے تھے. اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے، اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روکا تھا وہ تمہیں مارنا چاہتے تھے، جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. یعنی بنو اسرائیلیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کے انکار کر دیا اور کہا یہ معجزے نہیں ہے، جادو ہے. لیکن اس آیت سے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب نہیں تھے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے بِإِذْنِی، ہر معجزہ جو ہے نا وہ میرے حکم سے میری اجازت سے ہوا تھا. اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ربوبیت اس سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ رب ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے. ساری دنیا ہی مل کے اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح نفع کی بات ہے. ہم خود کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں. یہ حواری کون تھے؟ ان کے بارے میں بہرحال علماء نے جو مفہوم لکھا ہے وہ کہتے ہیں اس کا روٹ ہے حور، اور حور کہتے ہیں سفید انسان کو جو یعنی جس کی موٹی آنکھیں ہوں اور خوبصورت ہو، سفید ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے والے جو تھے یا تو وہ ایسے تھے یا پھر یہ دھوبی تھے جو میلے کپڑوں کو دھو دھو کے سفید کر ڈالتے تھے. تو ان حواریوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، الہام کیا کہ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت سنتے ہی کہا آمنا واشہد باننا مسلمون، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. یہاں بھی دیکھیے مسلم کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم کرسچن ہیں. اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. بھائی مومن ہو تو پھر ایسے مطالبے کیوں کرتے ہو؟ دسترخوان نیچے اتارے جس میں کھانے ہوں مختلف قسم کے، ہم کھائیں. قالوا، انہوں نے کہا نریدو، ہم چاہتے ہیں ان نأکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں. آسمانی کھانا ہے، کھانا چاہتے ہیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. یعنی دل مطمئن ہو کہ واقعی اللہ تعالی ہم سے خوش ہے اور ہماری درخواست کو اس نے قبول کیا ہے، ہم پر اپنا رحم و فضل کیا ہے، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ آپ کی سنتا ہے، آپ درمیان میں ہیں اللہ اور ہمارے، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں اور یہ بھی دنیا کو گواہی دیں کہ آپ واقعی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واقعی سچے رسول ہیں. قال عیسیٰ ابن مریم، بڑی خوبصورت بات تھی، اچھی وجوہات تھیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سن کے دعا کر ڈالی. تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پچھلوں اور ہمارے پہلوں کے لیے عید ہو جائے. یعنی اس وقت جو ہیں ان کے لیے بھی اور جو پچھلے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عید بن جائے وہ دن. وآیۃ منک، یا عید کا مطلب خوشی ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں. خدا خود دیتا ہے، مانگتا نہیں ہے.
اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. تو قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیجیے میں کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، فمن یکفر بعد منکم، تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جو میں نے جہاں والوں میں سے کسی ایک کو نہ دیا ہوگا. یہ دیکھ لو، اب ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہے بندے کو، کبھی ہم تو ہیں، بعد والے لوگ اگر کفر کر بیٹھے تو ایسی سزا کون بھگتے گا. تو اس لیے روایات میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے دعا پھر نہیں منگوائی، انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے. اور کچھ میں ہے کہ اللہ نے کھانا اتارا اور انہوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد پھر یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جو بنو اسرائیلی تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے سے ماننے والے تھے، وہ تو بچ گئے، لیکن باقی تو سارے پھر اس میں سختی میں آئے اور عجیب و غریب سختیوں میں آتے رہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا قیامت کے روز، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پاک ہے اللہ تو ہر غلطی سے، میرے لیے مناسب ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے ادب کے جواب دینے سے پہلے تسبیح پڑھتے ہیں سبحانک، اور یہ دو وجوہات کی بنا پر انہوں نے تسبیح پڑھی ہے. ایک یہ ہے کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی گئی اس سے اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہوئے اللہ کی پاکیزگی بیان کی ہے، اور دوسری وجہ کہ اللہ کی عزت اور اس کی پکڑ کے خوف سے عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی ہے. تو یہ بھی ہے کہ انبیاء جب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے تھے تو ادب کو ملحوظ رکھتے تھے، یہ ایمان کی علامت بھی ہے. ما قلت لهم، میں نے انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا. پھر جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے. بس یہ ہے، میں تو خود تیری عبادت کرتا تھا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ان کو کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، میں خود تیرا بندہ تھا، میں نے تجھے اپنا رب مانا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی قوم کے سامنے کھڑا کر کے یہ سوال کرے گا اور قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ڈرانے والی بات ہے سب کو کہ کسی شخص کے بارے میں، کیا وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی غلو جو ہے اور پھر اس پر پروپیگنڈا، یہ کل کو پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. یہ بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے حضور یہ گزارش کی ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. یہ نہیں کہا کہ انک انت الغفور الرحیم، بلکہ کہا انک انت العزیز الحکیم، تو بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. جب اللہ ان سے غضبناک تھا اور انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا تب یہ شفقت اور شفاعت کا مقام نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، جو ادب اختیار کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بنو اسرائیل سے اللہ ناراض تھا اور اس نے حکم بھی دے دیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو. اس موقع پر شفقت اور شفاعت کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ ایسی صورت میں بندہ کیا کرتا ہے، برات کا اظہار کر دیتا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیرا یہ معاف کرنا تیری قدرت اور علم سے ہوگا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ تو ان سے انتقام لینے سے عاجز ہے، اور نہ ہی اس وجہ سے کہ تجھ پر ان کے جرائم کی جو مقدار ہے وہ پوشیدہ ہے. الغفور الرحیم یہ نہیں کہا، بلکہ کہا العزیز الحکیم، تو بڑا زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. تو یہ ہے اس طرح کہنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان سچوں کے لیے سچائی جو دنیا میں انہوں نے اختیار کی اور اس کو پسند کیا اور اس پر چلے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے.
تو سچائی جنت میں لے جانے کا باعث ہوتی ہے. جھوٹ انسان کو دوسری طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا بولتا انسان اللہ کے نزدیک جھوٹا شمار ہوتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. یہ بار بار یہ جو بات کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھائی اللہ نہیں ہے، بس وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، نہ اللہ کے بیٹے نہ اللہ. اس کے بعد سورۃ الانعام ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ تھے یا مشرکین جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو اور ان کی خرافات کو بیان کیا ہے اور ان پر حجت قائم کی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا، رات اور دن. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے برابر ہے. کیسے بھی اللہ کے برابر ہے؟ وہ مخلوق ہیں بھائی. اصل انعام کرنے والا حقیقی معبود جو ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہی. پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت مقرر بھی اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. اپنے آپ کو انسان دیکھ لے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی الہ برحق ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، جو عمل ہم کرتے ہیں یہ ہمارا کسب ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. رسول بھی ایک نشانی ہے، معجزات بھی ایک نشانی ہے، اللہ کی کتاب بھی ایک نشانی ہے. سب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے، عادت ہی نہیں ہے. خود ان کا وجود ایک بڑی زبردست نشانی ہے، اس پہ بھی غور نہیں کرتے. فقط کذبوا بالحق، پس تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ گیا. پس ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ نہیں مانتے. پچھلی قوموں کو یہ جو سزاؤں کی بات کر رہے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم پھر کیسے آ سکتا ہے؟ ہم نے تو اپنی اس طرح حفاظت کر رکھی ہے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت دے رکھی تھی جو ہم نے مکی لوگوں تمہیں نہیں دی. اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں. پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، ان کا نام و نشان مٹا دیا. یہ سب کچھ ہوا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر اللہ کے رسول ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ہاں، ہمارے دور میں یہ کتاب کہاں سے آ سکتی ہے بھائی؟ مارکیٹ میں کوئی کاغذ دستیاب نہیں، کوئی کتاب ملتی نہیں. یہ جو کچھ ہم ٹچ کر رہے ہیں لگتا ہے ایسے کہ اس نے جادو ہم پر کیا. وقالوا، اور پھر کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی جو اس کے ساتھ ہوتا اور ہمیں بتاتا کہ اللہ کا رسول ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. فرشتے جب اتارتے ہیں تو وہ عذاب کے لیے اتارتے ہیں، وہ قوموں کو سزا پھر دے دیتے ہیں. تم فرشتوں کی بات کرتے ہو، یہ رسول آ گیا اس کی مانو. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور پھر اگر تمہارے کہنے کے مطابق ہم اگر اس انسان کو نہیں رسول کوئی فرشتہ بنا کے بھیجتے تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تب بھی وہ تمہارے درمیان تو ایک انسان کی طرح آتا نا، لازماً ہم اسے ایک آدمی ہی بناتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان پر اس معاملے کو مشتبہ کر دیتے جس میں وہ اب شبہ کر رہے ہیں. پھر یہ کہتے او یہ تو فرشتہ ہے بھائی، ہم تو انسان ہیں، ہماری ضرورتوں کا اس کو کیا پتا، ہماری خواہشات ہیں اس کی ہے ہی نہیں، یہ تو کہہ سکتا ہے مگر انسان بن کے دکھائے، عمل کر کے دکھائے تو پتا چلے نا. تو یہ سب باتیں تھیں، کٹ حجتیاں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو مذاق ہی اڑایا ہے کہ اللہ نے آپ ہی کو چننا تھا. کیا مکہ کا کوئی اور بندہ اللہ کو نظر نہیں آیا؟ طائف کا کوئی بڑا سردار نہ ملا؟ وہ بڑا انسان ہوتا جس کے نیچے بڑے غلام ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، کہنا ماننے والے لوگ ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہی چھوٹے چھوٹے غلام، غریب مفلس لوگ، اور وہ بھی دو چار. فحاق بالذین سخروا منہم، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیونکہ نبی یہ کہتا تھا مذاق نہ اڑاؤ، سزا تمہیں ملے گی. کہتے ہیں لے آؤ سزا. قل سیروا فی الارض، ان سے کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں.
پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ذرا جاؤ مختلف علاقوں میں، بستیاں اجڑی پڑی ہیں، کھنڈرات ہیں، قوموں کی قومیں زمین میں دبا دی گئیں، تباہ و برباد کر دی گئیں. جاؤ ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو. آج کل تو آرکیالوجی بہت بڑا فن ہے، سیرگاہ بنا دی گئی ہے، بڑی انکم کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا فن ہے. یہ فن نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے. اولن تو یہاں جانا نہیں چاہیے، اس آدمی پناہ مانگتے ہوئے گزر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے کے ہمارے لیے ایک عبرت بنا دیا کہ دیکھو ایسے کام تم نہ کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے. وہ بے وقوف انسان ہے جو ان کو دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کرتا، بلکہ ان کو دیکھ کے وہ کہتا ہے ہماری یہ تاریخ ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور بالضرور جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کی رحمت دونوں پر ہوتی ہے، نیک ہو برا ہو، اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت کرتا ہے. مگر کامل رحمت جانا وہ صرف اللہ کے نیک بندوں پر ہوتی ہے. تو ایک وقتی رحمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے جو نافرمان لوگوں کے لیے ہے. اور دوسری ہمیشہ کے لیے وہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیب کرنی ہے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی رات کے اندھیروں میں بھی کوئی کچھ کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ آرام کر رہا ہے، کس طرح سویا ہوا ہے. اور سمیع، پھر وہ خوب سن بھی رہا ہے. رات کے اندھیروں میں چپ کے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، پھر آہیں بھی نکلتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سمیع اس معنی میں بھی ہے کہ سوئی ہوئی شے ہے، وہ خود تو غافل ہے، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں، اس کو پتا نہیں ہے، مگر اللہ وہ آوازیں بھی سن رہا ہے. قل غیر اللہ یتخذ ولیا، کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، حالانکہ وہی سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا. بڑا تو اسی کو بنانا چاہیے کہ وہی معبود ہے جو کھلاتا ہے. جو معبود کھاتے ہوں ان کے آگے نذرانے رکھے جائیں، ان کو پیش کیا جائے، وہ کیا خدا ہیں؟ وہ تو لوگوں کے محتاج ہیں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہوں. یعنی مجھ پر اللہ کتاب اتارے، میں سب سے پہلے اس کو تسلیم نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس لیے میں سب سے پہلے خود قبول کر چکا، اپنے آپ کو سبمٹ کر چکا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا، اور یہی بڑی واضح کامیابی ہے. باقی بات تو صحیح ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اے انسان اگر اللہ آپ کو اور اللہ کے نبی آپ بھی، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے حقیقت میں مشکل کشا، اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وہ خیر پہنچا سکتا ہے، اس کی خیر کو چھینا نہیں جا سکتا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہم پر کیا ہے؟ کوئی بندہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر کون غلبہ کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی گردن سے پکڑ کے یا چھوٹی سی اندر تکلیف پیدا کر کے پکڑ سکتا ہے، اس کو ویسے بھی پکڑ سکتا ہے. اور جس زمین پہ بیٹھا ہے اسی زمین کو اللہ پھاڑ دے، کیا کرے گا؟ جس چھت کے نیچے بیٹھا ہے وہی چھت اس پہ گرا کے اس کی قبر بنا دے. کیا سمجھتا ہے بندہ اپنے آپ؟ قل ای شیء اکبر شہادہ، پوچھئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ یعنی جو اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے خبردار کر دوں. کل کو یہ نہ ہو تم کو ہمیں کو بتانے والا کوئی نہیں تھا، اور اسے بھی جسے یہ پہنچ جائے، جو بات کی نسلیں جن میں ہم بھی ہیں. پوچھئے کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ وہ تو دے دیں گے، ہاں ہاں بہت سے ہیں، مگر تم مسلمانوں یہ کہو، اللہ کے رسول آپ بھی کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا. وہ اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو بنائے گئے ہیں.
یا خود بن بیٹھے ہیں، یہ تو بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، محتاج ہیں. کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی الہ ہے اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جسے تم شریک ٹھہراتے ہو. میرا کوئی ان سے تعلق نہیں، میں ان کو نہیں مانتا خدا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، قرآن کو بھی پہچانتے ہیں، اس کی تعلیمات کو بھی پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے، وہ نہیں مانیں گے. انہوں نے بس یہی سوچ رکھا ہے کہ بس ہم نے نہیں ماننا، اور یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، یعنی خود خدا بنائے اور کہے یہ تو اللہ کا شریک ہے. اللہ نے تو نہیں بنایا، خود بنا رہا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یا اس کی آیات کو جھٹلائے کہ جس میں یہ تعلیم دی گئی، دلائل دیے گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ سب بے بس ہیں، وہ کہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے میدان محشر میں، پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کی خدائی کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ لاؤ ان کو، تمہیں بچا سکتے ہیں تو بچائیں، اس وقت تمہاری سفارش کر سکتے ہیں تو کریں، اور جس طرح تم کہتے ہو یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے سامنے کھڑے ہو کے دعویٰ تو کریں کہ ہم واقعی ان کے معبود تھے. او معبود تھے تو ان کے پاس کچھ تو طاقت ہو، کچھ تو ہمت ہو، کچھ تو جرت ہو. کہاں ہیں وہ؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر اس پر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے. اب وہاں شرک کا انکار کرنے کا. انظر، دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے اپنے خلاف جھوٹ بولا. پہلے دنیا کا نظریہ کیا تھا، اور جب یہاں دیکھا کہ بے بس ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں جان بچانے کے لیے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے، جن خداؤں کو کہتے تھے نا یہ بڑی ہستی ہے، بڑی شے ہے، یہ کرنی والا ہے، یہ وہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا، وہ نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی. ومنہم، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکے. بات سنتے ہیں، کان بھی لگے ہوئے ہیں مگر سمجھنا نہیں چاہتے، اثر نہیں دینا چاہتے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. تو جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ جھگڑے ہوتے تھے ان کے، کیسے مانے اللہ کا کلام ہے. تو گناہ گار بندہ جو ہوتا ہے اس کا دل قرآن کے راز کو نہیں سمجھ پا سکتا. پھر یہ بھی ہے کہ شرعی مسائل اگر سمجھنے ہوں تو اس میں ضرور استغفار جو ہے نا اس سے مدد انسان دے. تو شرعی مسئلہ ذہن میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ چھوڑ دے، یا سمجھ نہ آئے تو بندہ چھوڑ دے، بلکہ یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. کیونکہ وقر جب آتا ہے نا کانوں میں ڈانٹ لگتی ہے تو اس ڈانٹ سے قرآن جیسی کتاب کو بھی بندہ نہیں مانتا کہ جا کے شرعی مسائل کو سمجھے. بل بدا لہم ولو تری اذ وقفوا علی النار، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، یہاں تم نپ جاؤ گے، تو وہ کہیں گے کاش ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں ایک بار، پھر ایک دفعہ زندگی اور ملے، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. پہلے غلطی کی تھی، اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ایک بار اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے، ہم کبھی بھی جو بھی اس کی نشانیاں آئیں گی، رسول آئے، کتاب آئے، تعلیمات آئیں، ایک ایک کو مانیں گے، اس کو تردید نہیں کریں گے، نہ جھٹلائیں گے، اور پکے مومن بن کے اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ فرماتا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ وہ سب ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے، وہ سارے گناہ، وہ سارے کرتوت سب ان کے سامنے آ جائیں گے. ولو ردوا، اور اگر واقعی ان کی خواہش کے مطابق ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، لعادوا لما نہوا عنہ، تو بھی وہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، یہ جان بچانے کی خاطر کر رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو بس زندگی دی ہے، ایک بار دی ہے، دوسری بار نہیں ملنی. وقالوا، اور انہوں نے کہا ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، بس یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، بعد میں موت کے بعد کیا ہوتا ہے بس ختم. دنیا میں آج بھی یہ نظریہ ہے، بس زندگی ہے تو یہی، بابر باعث کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ دنیا میں جو مزے اڑا سکتے اڑا لو، اس لیے کہ بعد میں کہاں زندگی، دنیا ہے ختم ہو جائے گی.
اور پھر وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں، مر گئے کون ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، کاش آپ دیکھیں جب یہ لوگ، اس نظریے کے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں تمہیں کہا گیا تھا رسول کے ذریعے، اس کی تعلیمات کے ذریعے کہ مر کے تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، تم کہتے تھے نہیں، اب بتاؤ یہ حق ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، تو وہ کہے گا بس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے تو اب چکھو عذاب۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارا اس پر جو ہم نے اس کے بارے میں کمی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ دنیا میں ہے ایسے لوگ کہتے ہیں کہاں مرنا ہے جی، کون جلاتا ہے بعد میں، اللہ سے کہاں ملاقات ہوتی ہے، میں نہیں مانتا کہ میں اللہ کو ملوں گا۔ اور پھر ایک دوسرا یہ کہ اچانک جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت موت کے وقت ان کو جو منظر نظر آتا ہے، ان کا مقام ان کو دکھا دیا جاتا ہے جو انتہائی برا ہوتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں ہائے افسوس ہم نے واقعی دین کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، نہیں مانا اس کو۔ اب گناہوں کے بوجھ ہی ہوں گے جن کو اٹھا کے وہ آگے جا رہے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لوگوں نہیں دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا، بس بچے جس طرح کھیلتے ہیں نا، ریت کا ڈھیر پڑا ہو تو آ جاتے ہیں، کوئی کیا بنا رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے، جب بنا لیا تھوڑی دیر کھیل لیا تو اپنے پاؤں سے اس کو رون ڈالا، بس یہ کھیل ہے۔ اور تماشا بھی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں دوسرے، پھر ہنستے ہیں، تھوڑی دیر کھیلے ختم، بس یہ کھیل ہے۔ ہم بھی آتے ہیں دنیا میں، کچھ بنا رہے ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ کما رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ انجوائے کر رہے ہیں، اور بس ختم۔ البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی بہتر کے لیے اس کمتر چیز کو سلیکٹ کر لو اپنے لیے، اس پر ریجھ رہے ہو، اس پر مر رہے ہو، اسی کی طرف تمہاری ساری توجہ ہے۔ اور بھئی آخرت کا گھر، اس کو پانے کے لیے اس وقت کوششیں کرو۔ بس آخرت کے کام جو ہے نا وہ کھیل تماشا نہیں ہے، دنیا کے کام کھیل تماشا ہے۔ لعب کہتے ہیں ہر اس کام کو جو فائدہ مند نہ ہو، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں ٹائم کل کرنا، اور لہو وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں انسان ذرا پڑ جائے تو غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، نہ دین، نہ اللہ، نہ نماز، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، کافر کی زندگی یہی زندگی ہے، اس کی زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں ہی گزارنا پڑتا ہے اس کو۔ لیکن مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو کھیل اور تماشا نہیں بناتا۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پاگل ہے، کبھی مجنون ہے، کبھی شاعر ہے، کبھی کاہن ہے۔ فإنهم لا يكذبونك، اللہ کے رسول حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، یعنی قرآن کو نہیں مان رہے تو اللہ کی آیات کا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر آپ کو تسلی دی، اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے، اور ستایا بھی گیا انہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، جو وہ کلمہ کہتا ہے، جو اس نے کہا وہ اٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے وہ اللہ کا کلام ہو، چاہے وہ اللہ کا حکم ہو، چاہے وہ اللہ کا فیصلہ ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ اب یہ دیکھیے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس جملے پہ غور کریں، بڑے انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ اپنی سمجھ کے مطابق مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں قرآن مجید میں ریپیٹیشن ہے، یہ ریپیٹیشن بھی ختم کر دی جائے۔ اور پھر اس ریپیٹیشن کا اعتراض مسلمانوں کے سامنے کرتے ہیں، وہ یہ کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک دفعہ آتا ہے پھر بار بار آ رہا ہے، بار کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو یہ جو ہے نا یہ کلمات اللہ ہیں، کوئی نہیں بدل سکتا، اس کے احکام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان تو بندہ لے آتا ہے، لیکن ایمان کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، کچھ کیفیات ہوتی ہیں۔ ان حالتوں میں جو سب سے بہترین حالت ہے وہ ایمان پر صبر ہے، ایمان پہ صبر کرنا ہے۔
اور دوسری حالت اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا ہے. بس یہ چیزیں ہوں تو پھر یہ سب چیزیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا. شیطان کے حملے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا اعراض کرنا اللہ کے رسول آپ پر بھاری ہے، یہ آپ کو نہیں مانتے، آپ مسلسل ان کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ کا دل بوجھل ہو رہا ہے بالفرض، تو اگر آپ میں ہمت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں، پھر ان کے پاس ان کی مرضی کے مطابق نشانی لے آئیں، تو ایسا کر دیکھیں. آپ کریں. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. ان کی باتیں جو ہے نا یہ ایک ختم نہیں ہوگی، جو ایک پوری کریں گے اور کر دیں گے، کہتے ہیں اچھا اب یہ کیجیے. آپ اس کا مطالبہ پورا کریں گے تو تیسرا کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں میں یہ چاہتا ہوں، یہ ہو جائے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. تو اس لیے ان باتوں کو چھوڑ دیجیے، ذہن سے نکال دیجیے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو نادان ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بس پرواہ نہ کریں اس کی. انما یستجیب الذین یسمعون، سنیے اللہ کے رسول، بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے اس کو سنیں، وہ جواب دیتے ہیں، وہ لبیک کہتے ہیں. والموتى، باقی مردے، یبعثہم اللہ، تو اللہ انہیں روز قیامت ہی زندہ کرے گا. ابھی وہ سوئے ہوئے ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مگر ان باتوں کو سننے کے لیے وہ بہرے ہیں، بالکل اس طرح بہرے ہیں جیسے ایک مردہ بہرا ہوتا ہے. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے، سارے آئیں گے اسی کے پاس. پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کاش ہم کچھ اللہ کی باتیں سن لیتے، رسول کی باتیں سن لیتے. وقالوا، وہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں تو کم از کم کوئی معجزہ اترتا، ہم دیکھتے اس کو مان لیتے، ہم کہتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جیسا معجزہ ہم چاہتے ہیں وہ تو آ نہیں رہا. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، آپ انہیں کہیے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ان کو. یہ کم معجزہ ہے قرآن مجید، کتنے کم عقل ہے. رسول کم معجزہ ہے، اور پھر رسول کے ذریعے بے شمار معجزات دکھا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا معجزہ لاؤ. اور تو شکر کرو تمہاری مرضی کا معجزہ نہیں آیا، ورنہ یہ تمام معجزات منوانے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ مرضی کا معجزہ اگر اللہ دکھا دے اور پھر قوم نہ مانے تو پھر اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر، زمین میں جتنے بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوں سے اڑنے والے پرندے ہیں، وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. یعنی وہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے، وہ بھی کھانے پینے کے محتاج، ان کی بھی زندگی لمیٹڈ ہوتی ہے، وہی بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، پھر ان کے بھی رنگ برنگ، مختلف رنگ، مختلف قد کاٹ، مختلف ڈیل ڈول، یہ سب اسی طرح ہے، تمہاری طرح ہے. اس لیے اپنے آپ کو کوئی یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑی شاید. ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا کہ ان کو رزق کہاں کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، کہاں رہیں گے، کہاں نہیں رہیں گے، کتنی عمر پائیں گے، کتنی عمر نہیں پائیں گے، وہ سب ہم نے لکھی ہے. اسی طرح تمہاری بھی لکھ دی ہے. پھر یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے. یہ حقیقت میں جو آیات ہیں، معجزات ہیں، رسول ہو، کتاب ہو، احکام ہو، ان کو اگر جو جھٹلاتے ہیں تو اصل میں بہرے گنگے وہ لوگ ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں، تاریکیوں میں، ان کے سامنے روشنی نہیں ہوتی. قل ارائیتکم، آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو، اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہاں واقعی یہ پکار ہماری سنتے ہیں. وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، بڑا عذاب آتا ہے، اس وقت تم اللہ کو ہی پکارتے ہو، اس وقت تمہیں یہ خدا بھول جاتے ہیں. تو بڑے اللہ کو ہی پکارو، اسی کو مان لو، چھوڑو ان کو. بل ایاہ تدعون، بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے. اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں تم بھول جاتے ہو، وہ یاد ہی نہیں رہتے. لیکن قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی. آج معاملہ بالکل الٹ ہے. مصیبت کے وقت وہ اور غیروں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ حالات ہے. یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے کہ لوگ یہاں سے حرم میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ذرا تھوڑی سی آب و ہوا مخالف طبیعت کی بنی، بیمار ہوئے
تو وہاں حرم میں کھڑے ہو کے فون کرتے ہیں کہ جاؤ بھائی فلاں بزرگ کی درگاہ پہ کوئی نذرانہ چڑھا دو، میں بیمار ہوں، مجھے شفا ملے۔ یہ ہم مسلمان ہیں؟ کیسا اسلام ہے؟ کیسا عقیدہ ہے ہمارے اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں، ہماری طرف پلٹیں، سوچیں کہ واقعی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا، ہمیں بھی اپنا بچپن یاد ہے کہ محلے میں کیا پورے علاقے میں کوئی ایک ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ایک ایک گھر میں خبر ہوتی تھی، گھر میں اتنا خوف ہو جاتا تھا کہ لوگ مسجدوں کا رخ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح خدا نہ خواستہ بارش نہ ہوتی تب بھی لوگ رخ کرتے تھے، مسجدیں بھری ہوتی تھی، رات کو تہجد بھی پڑھے جا رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں بھی لوگ مصروف ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا، اب جتنی بھی سختی آئے، جتنی بھی تکلیف آئے، ہم بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے عاجزی کریں، اعتراف کریں کہ اللہ واقعی ہم غلط کار تھے، یہ تیری طرف سے تھی، توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اب وہ توفیق ہی چھن گئی ہم سے۔ تو مشکل حالات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اس کی طرف ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے کہ بس جی دیکھا ہم کر رہے تھے، آئیے اب ان پر مصیبت آئی، ہم تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، تکلیف آتی ہے، حالات بن جاتے ہیں، کوئی اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، کوئی ٹھیک رہتا ہے، تو یہ شیطان جو ہے نا بڑا خوبصورت ان چیزوں کو بنا دیتا ہے، یہ تو زمانے کا چلن ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے، مراد یہ ہوتی ہے ان کی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، لو بھائی ترقی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، لو آ رہا ہے پیسہ۔ وہ آج کل کوئی لفظ بولتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ آ گیا تو کیا ہوگا، ہمارے ہاں بولتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں دروازے کھول دیتا ہوں خوشحالی کے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے، مست ہو گئے، لو جی ترقی ہے، بہت کچھ کر لیا، بڑا آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کی ہے، اللہ سے کیا مانگے، وہ توفیق ہی چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ فقطع دابر القوم، اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا ہوتا ہے، ورنہ یہ باقی رہیں تو سوچے نا دنیا میں کہاں عام بندہ بیچارہ کمزور آدمی جی سکے، یہ تو ان کے سانس بھی چھین لیں۔ قل ارأیتم، آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس کر دے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے، منہ موڑ جاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے ان سے پوچھئے ارأیتکم، بھلا دیکھو تو ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ظالموں کو ہی اللہ نے پکڑنا ہے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ قل لا اقول لکم، اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے میں اللہ کا رسول ہوں، بس میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی خزانے جس کے پاس ہوں وہ دے رہا ہوتا ہے وہ اللہ ہے، میرے پاس نہیں ہے کہ میں دے سکوں، اس لیے داتا وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں کہ میں تمہیں بتا سکوں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یا تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارا مستقبل کیا ہے، تمہاری کس سے شادی ہوگی، کس سے نہیں ہوگی، کس مہینے ہوگی، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، انسان ہوں بھائی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کے یہ کلام ہے، ہمیشہ کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خزانے کسی اور کے پاس بھی ہیں،
غیب بھی کوئی اور جانتا ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں تھے، نور تھے، ملک. آپ فرماتے ہیں میں ملک نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے. آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا تو وہ ہے جس کو یہ سمجھ اللہ تعالیٰ دے دے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک انسان ہیں، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کسی باپ کے بیٹے ہیں، کسی ماں کے بیٹے ہیں، ماں کے جائے ہیں، اور آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کی اپنی بیوی ہے، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ پاتے. دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول روتے بھی ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ گھر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، گھر میں آپ کی بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی دیکھتے دیکھتے پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسان تھوڑی ہے. افلا تتفکرون، پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ وانذر به الذین یخافون، اللہ کے رسول آپ اس قرآن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے پروردگار کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا. اسی طرح شاید وہ پرہیزگار ہو جائے. تو یہ تو فائدہ ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جن کا یہ نظریہ بن جائے کہ ہاں بھائی ایک وقت اللہ کے حضور اکٹھا ہونا ہے، اور جہاں میں اکیلا ہوں گا اور اللہ ہوگا، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے، وہاں نہ میرا کوئی حمایتی ہے نہ لہٰذا میں کچھ نہ کچھ اچھے کام کر لوں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کروں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے. آپ کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو ان کو بیٹھنے دیجیے اور مستفید ہونے دیجیے، ان کو ان کے ایمان کو اور بڑھنے دیجیے، ان کے دل میں مزید اللہ کا خوف پیدا ہو، وہ رب کے آگے جھکیں، آوازاری کریں. ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے ان کے ذمہ کچھ ہے. نہ لینا آپ نے، نہ دینا انہوں نے. آپ نے اپنا کام کرنا، انہوں نے اپنا کام کرنا. بس یہ دھیان کیجیے گا، ان کو دور نہیں کرنا. وَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے انصاف لوگوں میں آپ شامل ہو جائیں گے. نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، زیادہ تر تعداد انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں. وہی آتے ہیں، وہ رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، وہی اس سے مانگتے ہیں اللہ فقیر ہوں مجھے کچھ دے دے، اللہ بیمار ہوں تو مجھے شفا دے دے. جو کھاتے پیتے ہیں وہ بیماری کم ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے. یعنی مسلمان جو ہوئے وہ غریب تھے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ امیر تھے، سردار تھے. وہ ان کو دیکھ کے کہتے کہ اسلام قبول کرنے کا جو احسان ہے اللہ نے انہیں پر ہی کرنا تھا، انہوں نے کیا فائدہ دینا. دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو میرے شکر گزار بندے کون ہیں اور ناشکرے کون ہیں. ناشکری تو یہ ہے کہ اللہ سب کچھ دے اور کہے میں نہیں مانتا، اور شکر گزاری یہی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بندہ کہے اللہ تیرا شکر ہے کچھ تو دے رکھا ہے. تو ایمان کی نعمت مل جائے تو اس سے انسان واقعی اللہ کا شکر گزار بنتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. نیک لوگ ہیں، آتے ہیں لیکن غلطیاں بھی ہوتی ہیں. رحمت کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے ان کے. کہا نہیں، لا علمی میں اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے حضور آئیں، توبہ کریں اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کی ٹھان لیں تو اللہ کیوں نہ معاف کر دے تمہیں. تو بہرحال توبہ کا جو موقع ہے غلطی ہونے پر، وہ صبح و شام رب کے حضور اس کا دروازہ کھلا ہے. غلطیوں پر ندامت آنی چاہیے اور اس ندامت کے بعد استغفار کرنا چاہیے. استغفار سے آئندہ کی زندگی اور اچھی ہو جاتی ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. کون مانتا ہے کون نہیں مانتا پتہ چل جاتا ہے. ماننے والا یہ فرما بردار ہے، نہ ماننے والا یہ مجرم ہے. قُلْ إِنِّي نُهِیتُ، آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. کتنی کھلی باتیں ہیں، مگر تو ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. اصل جو بات ہے نا، وہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، ہمیں سمجھنے کا شوق نہیں ہے. اللہ نے کہا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے مختلف عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں بھی.
اس قرآن کو کوئی سمجھ کے پڑھ لینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو معمولی سی اتھارٹی دے اور یہ سمجھے کہ یہ کچھ کرنے والا ہے. کچھ نہیں کر سکتا کوئی، سب اللہ کے محتاج ہے. انی نہیت، مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. عبادت میں پکار بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، سجدے بھی ہوتے ہیں، جھکنا بھی ہوتا ہے، ہاتھ پھیلانا بھی ہوتا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں. میں نہیں کر سکتا یہ کام. آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور اگر ایسا کروں تو تب تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا. میں یہ کام نہیں کر سکتا. قل انی علی بینۃ من ربی، آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں. قرآن ہے میرے لیے، رسول ہے میرے لیے، واضح دلائل ان میں موجود ہیں. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو عذاب کی، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب چاہے گا فیصلہ کر دے گا، اس کی سزا آ جائے گی. جس کو اس نے بچانا ہے بچا دے گا، جس کو سزا دینی ہے دے دے گا. قل لو ان عندی، آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی یہ کہتے ہو بھئی ہم تمہیں اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، اور تم شروع سے ہی کہہ رہے ہو کہ بچ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. وہ کب آئے گا؟ لاؤ اس کو. تو یہ ہے استعجال کہ جس کی وہ جلدی مچا رہے، ہر دفعہ یہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا. میں تو انسان ہوں، تم مجھے تھوڑی سی تکلیف دو، میرا رد عمل فوراً ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے. اور یہ اللہ کا حوصلہ ہے جو برداشت کر رہا ہے، تمہیں ڈھیل دیتا جا رہا ہے. اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ آج ہمارے ہاں معلوم نہیں کیوں لوگوں نے ایسے بنا لی ہیں، ولی بھی اس کو سمجھتے ہیں جو غیب جانتا. کہتے ہیں بس یہ غیب جانتا ہے یہ ولی ہے. اور ولایت کی زبردست نشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آئے اس کو ملنے کے لیے، وہ کہتا ہے تمہارے دل میں یہ بات ہے، تم یہ سوچ کے میرے پاس آئے ہو. کہتے ہیں اس کو کیسے پتا چل گیا؟ میں تو اس کو ملا ہی نہیں، اس نے کیسے جان لیا؟ تو بندہ سمجھتا ہے واقعی کچھ ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے پھیلائے ہوئے جال کیسے ہیں، کس خیال سے اس بندے کے دماغ میں بات ڈالی گئی اور اس کو قائل کیا گیا، اور وہ یہی سوچ کے جب آیا تو پہلے سے اس کے کان میں ڈال دی گئی کہ وہ بندہ آ رہا ہے، اس کو ہم نے یہ باتیں کی ہیں. تو وہ بندہ اسی انداز سے اس کو بات کر دیتا ہے. بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہیں اس کو کیسے پتا چلا؟ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو. سبحان اللہ. یہ ہے علم اللہ تعالیٰ کا. یعنی کوئی پتا بھی خشک ہو کے جب وہ ٹوٹتا ہے درخت کی ٹہنی سے اور وہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ پتا اس وقت گرا تھا اور یہ اس کی حالت ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا بیج ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو. اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہے سب کتاب مبین میں موجود ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ اللہ ہے. کوئی اور معبود یہ جانتا ہے اتنا کچھ؟ اس کو تو اپنا ہی پتہ نہیں کہ میرے نیچے کیا اور اوپر کیا پیچھے کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے. پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت تا موت مدت پوری کر دی جائے. پھر اسی کی طرف تمہاری باز گشت ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے. کیا دنیا کا کوئی معبود ایسا کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے. حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے. پوری ڈیوٹی دیتے ہیں عین وقت پر، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، اسی وقت وہ روح کو قبض کرتے ہیں اور بندے کو فوت کرتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. کوئی ہے ایسا جس کے پاس یہ سارا سسٹم ہو یا متعارف کرا سکے؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے. سن لو، لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، فیصلہ کے تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. کسی اور کے پاس اختیارات نہیں، فیصلہ اسی نے کرنا اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، آپ ان سے پوچھئے کہ بحر و بر کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ سمندر کے بالکل اندر کہیں جا کے، میلوں اندر جا کے، جہاں بس نیچے پانی اور اوپر تاریکی ہے، رات کا وقت ہے، ہوائیں چلتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، تو ان تاریکیوں میں کون کس کو بچاتا ہے؟ خشکی ہو یا تری ہو، اور اس موقع پر تدعونہ، جسے تم عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو اگر اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور تمہارے شکر گزار ہوں گے. کہتے ہو گے نہیں؟ کہتا ہے بندہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مانا جاتا ہے. قل اللہ ینجیکم منہا، ان سے کہیے اللہ کے رسول اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. ان کے پاس ہے کیا اختیارات ہیں کہ شریک بنے؟ اس لیے یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نا، بات غیرت کی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ میرے مقابلے میں کسی کو شریک بنا دیا جائے. دنیا میں ہم خود اس بات کو پسند نہیں کرتے. قل هو القادر، آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے، اوپر سے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین پھاڑ کر تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. یہ دیکھیے، یہ بھی مزہ آج کل ہم چکھ رہے ہیں. اور ایک دوسرے کا خوف بھی، انڈیویجول کا دوسرے انڈیویجول سے خوف ہے، یہ بھی عذاب ہے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. مثالیں دے دے کے ادھر سے ادھر سے اوپر سے نیچے سے، اور ہم سب ہمارے سامنے ہیں وہ سب چیزیں، ان کی مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے. یعنی قریشی جو تھے آپ کی اپنی قوم کے لوگ، مکی لوگ، انہوں نے نہیں مانا. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر داروغہ نہیں کہ تمہیں ضرور ہی راہ راست پر لا کے چھوڑوں، بس میں تمہیں سنا سکتا ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبریں دی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ہمارے ساتھ بھی جو ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوگا، کب ظاہر ہونا ہے اس نے، اور ان قریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، کوئی شاید چھپی نہیں رہے گی. جو کہا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تم خود اس کا اقرار کرو گے کہ ہاں سونا تھا، آج وہ ہو گیا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجئے تاکہ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے، اٹھ کے چلے جائیے. تو بہرحال جہاں اللہ کی آیات میں بحث کی جاتی ہو ان مجلسوں سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، بائیکاٹ کر دینا چاہیے. تو مومن خاص طور پر وہاں نہیں بیٹھے، اور ایسے معاملے میں بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید کو لے کر بھی جھگڑنا نہیں چاہیے. یہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، وہ اور مطلب بتا رہا ہے، وہ کوئی اور مطلب بتا رہا ہے. جیسے آج کل ہم ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں ایک مسئلے کو چھیڑ کے وہ ایک کہہ رہا ہے غلط ہے، دوسرا کہہ رہا ہے صحیح ہے، وہ کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، وہ کہتا ہے کیا دنیا میں ہم مذاق بنا رہے ہیں قرآن کو، دین کو؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ یہ کون سی دین کی دعوت ہے؟ یہ کوئی تعلیم و تربیت نہیں، یہ بگاڑ کے سب ذرائع ہیں اور کچھ نہیں. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے ان سے نہیں پوچھنا، کر لیں جو کرنا ہے، اللہ نے ان سے حساب لینا ہے. مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں. نصیحت ضرور کریں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. اور انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلہ میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ملے گا. یہ مذاق اڑانے والوں کا انجام ہے. مسلمان کو ان ڈائریکٹری میں یہ سمجھا ہے دین کو عظیم سمجھو، بڑی عظیم شان والا یہ دین ہے، اس کو بے مقصد یا پر لطف ایکٹیویٹیز کا ذریعہ نہ بنائیں. پھر فرمایا قل اندعو من دون اللہ، آپ ان لوگوں سے کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں
جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. وہ خود بے بس اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو بنا لیں اپنا معبود؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا اور وہ حیران و پریشان ہو اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر آؤ ہمارے پاس. اللہ کا رسول تو یہ کہہ رہا ہے بھائی شیطانوں کے اندر تم گرے ہوئے ہو، تمہیں ہدایت چاہیے تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں. آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں، کیونکہ آپ کے مقابلے میں وہ دعویٰ کیا کرتے تھے ہم کوئی گمراہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہدایت اس کو کہتے ہیں جو اللہ دے. ہدایت وہ نہیں ہوتی جو تم میں یا تمہارے بزرگوں میں یا تم بتوں کو بنا کے سمجھتے ہو یہ ہدایت کی راہ ہے. یہ ہدایت نہیں ہے. وہاں نقیم الصلاح، اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی. اس کی بات سچی ہے، یعنی وہ پریکٹیکل ہوگی، مانی جائے گی، اس پر عمل ہوگا. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی، پھر دنیا کی ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی. بڑے بڑے بادشاہ بھی عاجز ہو کے بندہ بن کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے. دنیا میں تو بہت سی باتیں چھپا دی جاتی ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اب کوئی بت پرستی اور خدا پرستی کی جو بات ہے یہاں آ رہی ہے. مثالیں دے کے واقعات سنا کے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے تھے. اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ مکی لوگ اپنے آپ کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد قریشی ہیں. اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا بابا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تجھے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہ تو کھلی گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو خدا بنانا، ان کو معبود بنانا. اور وہ بت جس کو تم نے خود بنایا، خود گھڑا. تو والد کے سامنے جرت سے توحید کی بات کر دی اور سمجھا دیا کہ یہ معبود نہیں ہے، اور جو ان کو مانے گا وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے. تو حق کا جب اقرار کیا جائے تو اس میں تھوڑا سا سختی بھی کی جاتی ہے، اور جب سختی ہوتی ہے تو یہ کوئی حسن سلوک کے منافی بات نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام نے جو انداز اپنایا ہے وہ حق کا اظہار ہے، اس کی جرت ہے، اس کا اقرار ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بات ہو رہی ہے اور نام اس کا آزر ہے. ابراہیم نبی ہیں، بڑے اللہ کے خلیل ہیں، لیکن باپ ان کا بت پرست ہے. اللہ نے اس کا ذکر کر دیا. تو یہ نہیں ہوتا کہ من نیک کی اولاد نیک ہو، کبھی ایسا الٹ بھی کام ہو جاتا ہے. برے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے دیتا ہے، اور برا اپنی جگہ پہ قائم ہوتا ہے، اور اولاد جو ہے نا وہ باپ کے نظریے کو چھوڑ دیتی ہے. میں نہیں مانتا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی وہ ایک ایک چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے کہ یہ سسٹم ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب جو ہے نا اس کا بنانے والا کون ہے. تو یہ سوال ان کے ذہنوں میں آتے اور ہم ان کو راہ دکھاتے جا رہے تھے تاکہ ان کو اور یقین آ جائے. وجہ کیا تھی؟ وہ یکسو تھے، صرف اس بات کو پہچاننے میں لگے ہوئے تھے کیا واقعی یہ سب کچھ خود بن گیا، میں خود بناؤں. قوم دھوکے میں تھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی. تو اس کی مثالیں دی. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قوم ستارہ پرست تھی، سورج پرستی کرتی تھی، چاند کو مانتی تھی. یہ سارے اوپر ستارے جتنے بھی ہیں نا ان سب کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی دے رکھی تھی. پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. چھوٹی سی بات ہے. اب دیکھ لیجئے یہیں سے ہم بھی سوچ سکتے ہیں جو زندہ تھا وہ فوت ہو جائے، کیا وہ واقعی اللہ کا شریک بن سکتا ہے؟ کیا وہ خدائی کا مقام رکھتا ہے یا اس کو درجہ دیا جا سکتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ اللہ کا کام ہے. تو انبیاء کے نزدیک دین میں ثابت قدمی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی کے لیے وہ دعا کرتے رہتے ہیں.
آگے بھی پڑھیں گے آپ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ ہے میرا رب، یہ تو سب سے بڑا ہے، قوم کے سامنے یہ بات کی۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نہیں مانتا، یہ ڈوبنے والے کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، بس اس بات پر ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے؟ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ تم کہتے ہو ان بتوں کی مار پڑے گی تم پر، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ان کا۔ ہاں اگر میرا پروردگار چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے، میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ سوچو تو صحیح یہ کیا ہے اور وہ اللہ کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ان سے ڈرو، ہمارے بتوں سے، ہمارے خداؤں سے، ان کی مار نہ پڑ جائے، اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے میں ان سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے، جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی ہے، ان سے مجھے کہتے ہو میں ڈروں؟ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کو اللہ نے سلامت رکھنا ہے اور کس پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی، یعنی ان کے دلائل بڑے مضبوط تھے اور قوم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے جھگڑے کے۔ آج بھی یہی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو لوگ جھگڑتے ہیں، اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے دوسروں کی خدائی کی نفی کی جا رہی ہے، واقعی نفی اللہ کرتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ علم ہی ہے، حکمت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے قرآن مجید میں اپنے دلائل دے کے لوگوں کو جھوٹی خدائی سے باز رہنے کی توجیہ کی ہے، ان کی رہنمائی کی ہے۔ یہ بہت بڑا تحفہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا دیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں تو تھیں ابراہیم علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام انہیں نیک اولاد دی۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب لوگ صالح تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، ان سے دین کا کام لیا، ان کو نبی بنایا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ کون ایسی ہدایت دیتا ہے؟ یہ خدا۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے۔ ولو اشرکوا، اور اگر یہ نبی جن کے نام اوپر لیے ہیں، اگر یہ مذکورہ انبیاء شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو چکا ہوتا۔ شرک بڑی بری چیز ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی۔ اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو آپ پرواہ نہ کیجئے، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کا منکر نہیں ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے انصار مدینہ کی طرف۔ یہ مکی لوگ اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ہم نے اس دین کی خدمت پھر اور لوگوں سے لی تھی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی۔ آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ و رسالت کے کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، یہ تو تمام جہان والوں کے ایک نصیحت کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ وما قدر اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا، بڑی زیادتی کی ہے، بس تھوڑا سا لیا ہے، اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے آگے سجدہ کر لینا ہے، باقی کام اپنی مرضی کے کرنے ہیں۔ وہ سزا نہیں دیتا، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ یہ کوئی پہچان ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی بھی کچھ اتارا ہی نہیں،
آپ ان سے پوچھئے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام خود کون تھے؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق بنا رکھا ہے، تھی کتاب مگر اس کے الگ الگ ورقے بنا رکھے ہیں۔ ورقوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب مرضی آئے گی یہ اٹھا کے ان کو بتا دیں گے یہ کتاب میں ہے، اور دوسرے کے بارے میں وہ نہ دیکھ سکے نہ پوچھ سکے۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، ان میں سے کچھ ورق تو تم ظاہر کرتے ہو اور زیادہ تم چھپا دیتے ہو، اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اسے اللہ ہی نے اتارا تھا۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہے۔ اللہ کی پہچان نہ ہو تو یہ اللہ کی ناقدری ہے اور کچھ نہیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات اور انجیل اور زبور کی، اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، ان کو بھی ڈراتے رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اب کوئی ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، ہم نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، بس کافی ہے نا۔ اس کتاب کے ذریعے بار بار ان کو ڈرائیے، یہ سب کے لیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، یا جس نے کہا میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی، یا جو کہتا ہے میں بھی ایسی چیز کو نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ ایک صحابی تھے، عبداللہ ابن ابی السرح ان کا نام تھا، وہی لکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ یہ آیتیں اتری ہیں اس کی وہی لکھو۔ تو وہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی گروتھ ہوتی ہے نا، اس ساری گروتھ کے بعد ہم اس کو ایک اور تخلیق دے دیتے ہیں اور اس کی شکل بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے ابھی ڈکٹیٹ کرایا تو وہ سنتے ہیں تو ان کے منہ سے اتفاق سے نکل گیا تبارک اللہ احسن الخالقین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لکھو، اس کے بعد یہی لکھو۔ لکھ لیا، اٹھے تو سوچا اگر اس چیز کا نام وحی ہے تو یہ تو مجھ پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے یہ لفظ جو کہے ہیں تو اگر یہ وحی ہے تو یہ تو پھر مجھ پر بھی نازل ہوتی ہے۔ بس شیطان نے ایسی دماغ میں بات ڈالی، مدینہ چھوڑا چلے گئے۔ کہتے ہیں جناب وہی تو مجھ پر بھی اترتی ہے۔ دیکھیں شیطان کیسے کیسے نیک لوگوں کو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا کس طرح بہکایا، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو کوئی وہی نہیں اتری۔ خیال آیا کہ یار میں نے کیا کیا ہے، بڑی زیادتی کر بیٹھا۔ لکھا نبی علیہ السلام اللہ کے رسول کوئی معافی کا راستہ، غلطی کر بیٹھا ہوں، آج آئے بارہ ٹھیک ہو گئی، لیکن انسان ہے کس طرح شیطان بہکاتا ہے انسان۔ اور پھر اسی طرح بہت سے لوگ اور بھی دعوے کرتے ہیں کہ جی اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، میں تو یہ کروں گا، اللہ نے خواب میں مجھے دکھایا ہے، اس کو وہی بنا لیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے جس طرح اللہ نازل کرتا ہے میں بھی نازل کر سکتا ہوں، دوسرے کے دلوں میں یہ باتیں میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے۔ یعنی دین کو بدلنا بدترین ظلم ہے، تو یہ انہوں نے کام کیا۔ اور غیر مومن کی جو موت ہے اس کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا یہاں کہ کس طرح اس کی موت آتی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تو ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آ گئے، اور اس طرح آئے کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھیں سب تم پیچھے چھوڑ آئے۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق دنیا میں تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں، کہاں ہیں وہ؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اب تو تمہارے درمیان رابطہ بھی کٹ چکا ہے۔ دنیا میں تو بڑے رابطے قائم کر لیتے تھے، سر جھکایا، نظر پڑی، سب کچھ دیکھ لیا، اور تمہیں وہ باتیں ہی بھول گئیں جو دنیا میں کرتے تھے، جو تم گمان کیا کرتے تھے، وہ حقیقت نہیں تھی۔ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ اتنی بڑی قدرت کی بات ہے۔ دانا جو زمین میں ہوتا ہے اوپر اتنی وزنی مٹی ہوتی ہے کہ دانا ہل نہیں سکتا، لیکن اس کو کون پھاڑتا ہے؟
اور پھاڑ کے اس سے کمزور سا پودا اس کو اتنی قوت دے دیتا ہے کہ وہ زمین کو چیرتا چیرتا باہر نکل آئے. یہ اللہ کا کام ہے. پھر وہ گٹھلی جو ہے اس کو دیکھ کے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیا اس گٹھلی سے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے جس کا اتنا بڑا تنا ہو, اتنا اونچا ہو, اتنی شاخیں ہوں, اتنے اس کے پتے ہوں اور اتنے پھل اس پہ لدے ہوں. یہ اللہ کا کام ہے. یخرج الحی من المیت, وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے. یہ کام تو اللہ کرتا ہے. پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو کہ رازق کوئی اور بھی ہے؟ فالق الاصباح, وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے, یعنی رات کو چیر کے اس کے اندر سے صبح کی روشنی نکالتا ہے. اسی نے رات کو تمہارے لیے باعث آرام بنایا ہے اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے, اور یہ سب کچھ اس زبردست قدرت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازہ کے مطابق ہے. اس اندازہ کو دیکھیے کس طرح ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے, آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو. ستاروں کا ایک فائدہ یہ ہے, یہ نہیں ہے فائدہ کہ ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ کا سٹار یہ ہو اور میرا سٹار یہ ہو اور اس کا سٹار یہ ہو. یہ ایک فائدہ ہے. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کی ایک زینت بنا دیا ہے کہ وہ چمکتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں. باقی کوئی نہیں ہے ان کا کام, ہماری زندگی پر ان کا کوئی اثر نہیں. مگر ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ان بے جان چیزوں سے اپنے مستقبل کو جوڑ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہی ستارے ہیں جو ہمیں چلاتے ہیں, جوڑتے ہیں, کاٹتے ہیں, مزاج بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ گویا کچھ نہیں ہے ان کے نزدیک. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو. ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں. اچھا, اتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے, نام ستاروں کا لیا جاتا ہے اور بیچ میں کوئی آیت کا نسخہ دے دی ہے کہ آپ قرآن کی آیت بھی پڑھتے رہے. یہ وہ شراکت ہے نا جس کو تو شریک کہتے ہیں, کھلم کھلا شرک ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. یعنی ہم انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر رکھا ہے کہ ہم نے کہاں جینا ہے, کہاں رہنا ہے, کہاں ٹریول کر کے کہاں آباد ہونا ہے, کہاں پیدا ہونا ہے بچوں نے, پھر کہاں فوت ہونا ہے, کہاں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی. پانی ایک قسم کا, لیکن ہر طرح کی نباتات اور مختلف رنگوں کی, مختلف شیپس کی, مختلف ٹیسٹ کی, اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں. نیز انگور, زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی. نام ایک ہے انگور, پھل ایک ہیں, لیکن ٹیسٹ الگ الگ ہے, شیپ الگ الگ ہے, رنگ الگ الگ ہے. ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو. غور اس وقت کرنے کا مقام ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا اس میں پھلیاں سی پڑ گئی ہیں, اور وہ پھلیاں پھر بعد میں پھٹتی ہیں اور پھر اس کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کو ذرا غور تو کرو, دیکھو تو صحیح. ان فی ذالکم لآیات, ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن, ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. پہلے تو مخلوق کو بنایا تھا, اب اندیکھی مخلوق کو بنا دیا. وخلقہم, حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا. پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالیں. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے. یہ بھی اللہ کی توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیچے لایا جائے, اس کو چھوٹا بنا دیا جائے. بدیع السماوات والارض, وہ آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے. اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ بیوی کے بغیر کوئی اولاد ہوتی ہے؟ اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آج کوئی پرائے کے بچے کو اپنا بچہ کہے کوئی مانتا ہے؟ مگر ہم ہیں کہ انسانوں کے بچے کو اللہ کا بچہ بنا دیتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارے پروردگار کی صفات, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ ہر چیز کا خالق ہے, لہذا اسی کی عبادت کرو. وہ ہر چیز پر نگران ہے. لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کتنی نگاہیں ہیں زمین پہ, انسان ہیں ان کی نگاہیں ہیں, مخلوقات اور ہیں ان کی نگاہیں ہیں, بڑی بڑی بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی بھی ہیں. سب مل کے اللہ کو دیکھنا چاہیں تو نہیں پا سکتی.
مگر وہ کہتا ہے میں ایک ایک آنکھ کو پا لیتا ہوں، آنکھ کی خیانت تک کو جانتا ہوں۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں۔ تمہارے پاس اب کوئی حجت نہیں رہی، اس سے بڑھ کے کوئی دلائل نہیں ہے تمہارے پاس کہ کسی کو شریک بنا اور اس کو خدائی منصب پہ بٹھا دو، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جو شخص بصارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے۔ قرآن آ گیا، دلیل پوری ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور میں تم پر اب محافظ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں، مختلف مثالوں کے ذریعے سے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگیں کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے، تو رسول تو بن گیا ہے مگر تو کسی سے پڑھ کے آیا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہتے ہیں آپ کے کچھ دوست تھے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، کچھ جوز تھے، کچھ کرسچن تھے، ان سے آپ نے سب کچھ سیکھا اور ایک قرآن بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ کون سے دوست تھے بھائی؟ کس سے آپ ملے ہیں؟ ایک آدھ ملاقات میں جو آپ سیریا چلے گئے تھے وہ تجارتی غرض کے لیے، تو اس میں آپ کس سے ملے ہیں؟ بحیرہ راہب سے ملے ہیں تو بس اس نے دیکھا سنا اور یہی کہا۔ کوئی راہب سے ملے تو اس نے اتنا کہا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ ادھر جہاں جہاں جاتا ہے اس کے اوپر ایک بدلی ہے، وہ ادھر مڑتا ہے تو بدلی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر مڑتا ہے، یہ لگتا ہے کہ مستقبل کو بڑی شاہ بننے والا ہے، اس کو سیریا نہ لے جانا۔ ابو طالب کو نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کے اندر وہ نشانی پا کے اس کو مار نہ دیں، تو واپس لے آئے۔ حالانکہ آپ بچے تھے اس وقت۔ پھر جوانی میں سیدہ خدیجہ کا سامان لے کے گئے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ اس کو بیچا، واپس آ گئے۔ میسرہ ساتھ تھا، جوان تھا، وہ سمجھدار تھا، اس نے آ کے کوئی ایسی بات کی نہیں کہ آپ کسی یہودی کے پاس بیٹھے ہوں یا نصرانی کے پاس بیٹھے ہوں، عیسائی کے پاس، اور اس سے کچھ سیکھا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ الزامات ہیں، نہ ماننا ہونا تو پھر سب باتیں گھڑ لی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر ان آیات کو ہم واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ کے رسول آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کیجئے۔ یہ بڑی عام، دیکھیں پورا قرآن پورا سپارہ پڑا ہے، کتنا زور ہے وحدانیت پہ اور شرک سے بچنے پہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں، بس آپ نے پہنچا دیا، کافی ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن خداؤں کو پکارتے ہیں انہیں تم گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دے دیں گے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بہتر نیکی کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے جو ہماری مرضی کا ہے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے، اس کو رسول مان لیں گے۔ آپ انہیں کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں بھائی، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اب نہیں مان رہے تو بعد میں کہاں مانیں گے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔